بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عملیات کی دنیا کا ایک بے مثل بے مثال لاجواب اور باکمال عمل ہے، جس کے کرنے سے آپ محبوب خلائق مرجع خلائق بن جائیں۔ آپ بجائے لینے کے دینے والے بن جائیں، بجائے جھکنے کے جھکانے والے بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو نفرت پھیلاتی ہے آپ اس کو محبت میں تبدیل کر دیں۔ ہر رکاوٹ کو، ہر سختی کو، ہر تنگی کو آپ اس عمل سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یا میری بات سن کے آپ تھوڑا سا عمل کر لیں، بس چند دن۔ یہ وہ عمل ہے جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ وضع کردہ ہے۔ آپ صرف اس کو اپنا لیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے آج کی خاص بات یہ بتاؤں پہلے، اور پھر مختصر سا عمل ہے، اس کو آخر میں بیان کر دوں گا۔ وہ عادت نہیں ہے کہ پہلے باتیں کر کے پھر عمل بتاؤں، لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اس آیت کو بغور تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا۔ ایک دوسری آیت یہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اس آیت کو بھی پڑھیے گا۔ اور تیسری آیت سورہ لقمان کی آخری جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں آخری آیت میں، وما تدری بنفس بأي ارض تموت، وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ، کس زمین پہ، کس شہر میں مرے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی جگہ مسلم ایک اٹل حقیقت ہی مان لیں، انسان کو اپنی وضع کردہ ٹیکنالوجی، فارمولے اور دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو عاجز اور بے بس کر دے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق۔ آج ہم نے اس ٹیکنالوجی کے سہارے جو لوگوں کو تکلیفیں دینے شروع کر دی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان سے۔ ہم زندہ انسان کو کچھ دے نہیں سکتے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندوں کو نہیں کھلاتے، زندوں کو نہیں پہناتے، جب وہ مر جاتے ہیں تو چادریں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، نذرانے اور ہدیے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن یہ جو افواہ پھیلی ہوئی ہے زلزلے کی، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 4 گھنٹے رہ گئے، اتنے گھنٹے باقی رہ گئے، فلاں جگہ جھٹکے محسوس ہوئے، مانتے ہیں کہ لوگ تجسس میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک افواہ پھیلا کے جس چیز نے آنا ہے، سب کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، مرنا ہے سب نے، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، صبح آئے گی، دوپہر آئے گی، شام آئے گی، کس وقت آئے گی، وہ آئے گی ضرور۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اسی طرح یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ زلزلے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، اس کی مرضی اور اس کی حکمت کے بغیر نہیں آتے۔ لیکن ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کو ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آندیاں، طوفان، زلزلے، سیلاب بھیجے جاتے ہیں، آیا کہ یہ کسی انسان کی تخلیق کردہ کوئی چیز ہے؟
تو کیا اسی انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اس بات کو سوچیے گا۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَا يُجَاوِرَنَّكَ، یہ جو افواہیں پھیلانے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ افواہیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، جس چیز نے آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اللہ کے کن فیکون کہنے کی بھی دیر نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے جب۔ اور موت کے لیے جو وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون، جس کی جس طرح جس چیز سے موت واقع ہوگی اسی طرح ہوگی، وہ لاکھ کوشش کرے اس سے بچنے کی نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے لکھی ایسے ہی ہے، جس جگہ پہ لکھی اسی جگہ پہ ہوگی، جس وقت پہ لکھی اسی وقت پہ ہوگی، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ لیکن افواہیں پھیلا کر لوگوں کو کیا کرنا، خوف و ہراس پھیلانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو میرے نزدیک ہے۔ کیا پتہ ان کے کوئی اپنے تجربات ہوں، ان کے کوئی اپنے جناب ڈگریاں لینی ہوں، ان کے کوئی اپنے بینیفٹ ہوں۔ میں نے بہت عرصہ اپنی اسکول لائف میں ایک پڑھا تھا نا اخبار کہ سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے کہ تخلیق کائنات، یہ زمین یہ کیسے پیدا ہوئی۔ انہوں نے کتنے ہزار لاکھوں وولٹیج بجلی کے ملا کر ایک کرنٹ پیدا کرنا تھا، دھماکہ ہونا تھا۔ عین موقع پہ لائٹ چلی گئی، پھر اگلے سال کی تاریخ مقرر ہوئی۔ یہ جنگ اخبار میں نے پڑھا تھا، تو اگلے سال کی تاریخ مقرر ہوئی، اور جو بٹن دبایا دھماکہ ہوا، وہ سائنسدان سارے کے سارے فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ انہوں نے کیا رزلٹ پیش کرنا تھا کہ تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ جو انسانوں نے کلوننگ کا، مختلف انسانوں کو مختلف جانوروں کے ساتھ، مختلف جانوروں کے انسانوں کے ساتھ ملا کر وہ ایک نئی تخلیق کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 میں 2050 میں مخلوق انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا، اپنی مرضی سے سب کچھ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جا کر بندے کو فنا کر دے گی، اور پھر وہی پتھر کا دور آئے گا جو تخلیق کائنات سے چلا آ رہا ہے۔ ہر چیز میں والی ہوگی، ہاتھ سے کام کرنے والی ہوگی۔ اسی ٹیکنالوجی نے بے روزگاری پیدا کی ہے میرے نزدیک، اگر پوچھا جائے تو۔ جہاں 20 آدمی کام کرتے تھے وہاں ایک آدمی کام کرتا ہے۔ روزی دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ پرندوں سے سبق لے، صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پوٹے پور کر کے جاتے ہیں، کوئی ذخیرہ نہیں کرتے۔ زندگی اور موت اور رزق، اس کا نیک بد اور بدبخت ہونا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بات لمبی ہو گئی، بہرحال آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، وظیفے کی طرف۔ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے طور پہ کچھ حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں، وظائف کریں، ورد کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تلاوت قرآن کے دوران آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آپ اسی میں فوت ہو جائے، گواہی دے گا یہ قرآن کے حروف کہ یہ میری تلاوت کرتے ہوئے فوت ہوتا۔ آپ کا سر سجدے میں ہو، طوفان آئے، زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، جو مرضی ہوتا رہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا تھی نا، جس نے وہ کشتی کے اندر طوفان آنے تھا، وہ خبر ملی اللہ کی طرف سے، پہلے سے کنفرم ہو چکا تھا، تم ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ہو جائے گا۔ وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جا کے سجدے میں پڑ گئی، طوفان آیا، چلا گیا، تباہی پھیر گئی، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد تم تو کہتے تھے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سجدے اور خوف خدا میں ایسی میپ تھی، آس پاس کی خبر ہی نہیں رہی۔ 2005 کا وہ زلزلہ تھا نا، اللہ سلامت رہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ میرے کمرے میں میری والدہ صاحبہ ایسے یوں دروازے میں بیٹھ کر، لائٹ نہیں تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی صبح کے وقت میں۔ زلزلہ آیا، کیا ہوتا گیا، در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کسی مسجد میں امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، ملائیشیا کی بات ہے، انڈونیشیا کی بات ہے، یہ مراکش کی بات ہے، بالکل نماز کے اندر اپنے سکون اور اپنی اطمینان کے ساتھ کیا تھے، کھڑے تھے، وہ بات کر نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اس لیے
جب موت آنی ہے تو اس نے آنے ہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ بات کرنا شروع کر دو نا، کیا پتہ گھنٹوں ختم نہ ہو، چلتی رہے. جی تو آتے ہیں اب اس وظیفے کی طرف جو آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ محبوب خلائق، مرجع خلائق، گھر کے اندر برکتیں، نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمام گھر والوں کے اوپر اپنی انوار و تجلیات نازل کرتا ہے. اس کو آپ مان لیں کہ حقیقت ہے. ایک وظیفہ بتانے والے نے جب یہ وظیفہ بتایا نا، بہت عرصے کی بات ہے، تو ایک آدمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کوئی اچھا کوئی بہتر نہ تھا، تو انہوں نے جب یہ بتایا کہ اتنا چھوٹا سا عمل، وہ گھر میں آئے اور السلام علیکم کہا. بیوی نے مسکرا کر کیا کیا، جواب دیا، واپس چلے گئے. نے کہا کہ اتنے عرصے کا رکا ہوا مسئلہ آج میرا حل ہو گیا. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ وہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے اہل و عیال کو کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں، درود پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنے 3 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ السلام علیکم کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے میں کتنا دیر لگے گی؟ یہ پڑھ کر اپنے گھر کے اندر پھونک دیں، خیر و برکت شروع ہو جائے گی. آزما کے دیکھ لیں چند گھنٹوں بعد، چند دنوں بعد اور چند ہفتوں بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں وہ خیر برکت لائے گا کہ آپ کسی سے لینے والے تھے دینے والے بن جائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، آپ کو گھنٹوں بٹھائے رکھیں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے. وہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت تاثیر ہے. اللہ اپنے کلام کو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتا، ڈی گریڈ نہیں ہونے دیتا، اس کو ہمیشہ بلند و بالا رکھتا ہے. کلمات اللہ العلیٰ. تو اس لیے آپ چھوٹے سے اس وظیفے کو اپنا لیں، اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا لیں، اپنے دوست احباب محلے میں اپنا ایک مقام بنا لیں. کون سی اتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی بیٹھ کر ایک جگہ پہ نہیں کرنا. آپ نے کون سا روزانہ گھر جانا؟ جب بھی گھر کے دروازے سے آپ داخل ہوں، اہل و عیال کے سامنے آپ کا آمنا سامنا ہو تو السلام علیکم کہہ دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ لیں. اگر روزانہ آپ کا آنا جانا باہر اندر تو پھر داخل ہوتے نکلتے ہوئے یہ کام کر لیں. چھوٹا سا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے کیا کر دیتا ہے؟ بہت بڑی بڑی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، بلاؤں کو ٹال کر خیر و عافیت سے ہمکنار کر کے خیر و برکت دے کر بندے کو خوشحال بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اور جس طرح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے نا، کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن. زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، میزان پر بڑے وزنی، اور اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس طرح آپ اس عمل کو اپنا لیں، سلام کو، سورہ اخلاص کو اور درود پاک کو گھر میں داخل ہوتے بعد. آپ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کرم کرتا ہے. اللہ سب کو اس عمل کی توفیق دے.